جب لوگ بھول جائیں اللہ کو بھول جائیں تو رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہم ان کے لیے خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، خوب خوشیاں مناؤ۔ ارے جو رب تعالیٰ کو بھول جائے اس کو خوشیاں دی جاتی ہیں۔ ہاں مولا فرماتا ہے خوب خوش ہو جائیں، وہ خوب خوش ہو جائیں جو کچھ انہیں دیا گیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اخذناہم بغتہ فاذا ہم مبلسون، ایک دن ہم اچانک پکڑ کریں گے، پھر وہ سارے ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو بہت زیادہ عیاشی کرنے والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح چل رہے ہیں، دیکھو نماز نہیں پڑھتے پھر بھی ہمارے پاس مال ہی مال ہے، ہم روزہ نہیں رکھتے پھر بھی ہمارے پاس جائیداد ہی جائیداد ہے، تم خام خیالی میں ہو، اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہے۔ جب بندہ رب تعالیٰ کو بھول جائے تو اللہ پوری دنیا کھول دیتا ہے اس کے لیے، خوشیاں منا لے، کیونکہ اب آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ جو کچھ موج کرنا ہے مستی کرنا ہے کر لے، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی۔ تو عذاب جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت سخت ہے، جو اس میں گرفتار ہوا اسے کوئی نہیں بچاتا، اسے کوئی نہیں بچاتا۔ ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ عذابات جو آتے رہے، کئی مختلف قسم کے عذابات ہیں۔ ابھی یہ 5 تو میں نے بتایا، ایک طوفان آیا، پھر اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب آیا، پھر جوؤں کا عذاب آیا، پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، پھر اس کے بعد خون کا عذاب آیا۔ یہ ایک ہی قوم پر الگ الگ قسم کے عذاب آتا ہے۔ باقی دوسری قوموں پر جو عذاب آتا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ہاں کرانے کی دکان والے اچھی طرح سے سمجھ لیں، یا پھر کوئی بھی جس کے ہاں ناپ تول کرنا ہے ہوتا ہے، تم اگر کانٹے میں گڑبڑ کرتے ہو، ہاں ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو دھوکہ دے دیں، گراہک کو دھوکہ دے دیں، اللہ کو نہیں۔ اور اللہ کو یہ سخت ناپسند چیز ہے، ناپ تول میں کمی کرنا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ ناپ تول کا مطلب صرف اور صرف یہ وزن کرنے والے گیہوں چاول شکر ہی نہیں، دودھ بھی آیا اسی میں، تیل بھی آیا اسی میں، ناپنے والی چیز بھی تولنے والی چیز بھی۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم اس بلا میں گرفتار تھی، ہزار انہیں سمجھایا گیا لیکن وہ باز نہیں آتے تھے۔ تو جانتے ہیں ان کو گھمنڈ کس بات کا تھا؟ وہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے ڈرانے پر بھی یہ کہتی تھی کہ ہمیں کچھ ہوتا نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے جانتے پہاڑوں کو تراش تراش کر کے گھر بنا لیے تھے، پتھر کے پہاڑوں کو، اور اس کے اندر رہتے تھے۔ نہ بجلیاں اس پر اثر کرتی ہیں پہاڑ کے پتھروں پر، نہ طوفان کچھ کر پاتا، کچھ نہیں ہوتا۔ آج بھی وہ پہاڑ موجود ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی خصوصیت قرآن میں یہ فرمائی گئی ہے کہ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر کے گھر بناتے تھے، ڈیزائن ایک سے ایک پہاڑ ایک خاندان کا، فری میں ملتے تھے پہاڑ۔ تو آج تک اگر وہ پہاڑ تراشے ہوئے موجود ہیں تو اس زمانے میں کتنے مضبوط رہے ہوں گے۔ تو انہیں اس بات کا گھمنڈ تھا کہ ہم سب سے مضبوط گھروں میں ہیں، کیا کر لو گے ہمارا؟ اللہ کے نبی ڈراتے تھے۔ اچھا اس قوم کو یہ معلوم تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ سیلاب آیا تھا، پانی آیا تھا۔ اگر ویسا عذاب آئے تب بھی ہمارا کچھ نہیں ہوگا، ہم پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، پتھروں کی بارش کی گئی تھی، نوکیلے پتھر برسائے گئے تھے۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ عذاب بھی آیا تب بھی ہمارا کچھ نہیں ہوگا، نوکیلے پتھر 1000 برسیں پہاڑوں پر کچھ نہیں ہوگا، وہ پہاڑ ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ ان کو اس بات کا بھی گھمنڈ تھا۔ اچھا اور ایک چیز، پچھلی قوم پر ایک عذاب اور بھی آیا تھا، ہوا کا عذاب، کہ ہوا اتنی تیز چلتی کہ چھتیں اکھاڑ لے جاتی تھی، گھر کے گھر اجڑ جاتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو یہ بھی گھمنڈ تھا کہ اگر ہوا کا عذاب بھی آیا تب بھی ہمارے پہاڑ اڑا نہیں سکے گی ہوا، اتنے مضبوط ہیں۔ سوچو اس قوم کو یہ غرور تھا کہ سیلاب آئے تب بھی ہم بچیں گے،
پتھروں کی بارش ہو جائے تب بھی ہم بچیں گے, اور ہواؤں کا عذاب آئے تب بھی ہم بچیں گے. لیکن مولا تعالیٰ نے ان کے غرور کو توڑنے کے لیے کیا عذاب بھیجا. قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے صرف اور صرف ایک فرشتے کو اللہ نے اتارا. ایک فرشتہ اترا, جبرائیل علیہ السلام آئے, اور انہوں نے صرف اور صرف زمین پر کھڑے ہو کر کے اپنی آواز بلند کی, چیخ ماری. فرشتے کی آواز, وہ چیخ ایسی تھی, آواز ایسی تھی کہ پہاڑوں میں موجود جتنے لوگ اندر تھے ان کے کانوں میں جب وہ آواز بجنے لگی تو ان کا سر پھٹ گیا اور بھیجا نکل کر کے باہر آ گیا. ہاں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بم جو ہوتا ہے آج, ایٹم بم جو پھٹتا ہے تو دھماکہ ہوتا ہے, اس کے اندر طاقت کس چیز کی ہوتی ہے؟ آواز. آواز کی طاقت ہوتی ہے. بہت تیزی سے جب کوئی چیز آواز آتی ہے تو اچھی اچھی چیزیں ہل جاتی ہیں. اب جب وہ سید الملائکہ فرشتے نے آواز لگائی تو میاں تم جہاں کہیں بھی بیٹھے ہو پھٹنا تو تھا ہی. سب کے سب عذاب میں گرفتار ہوئے, اپنے مضبوط محلوں میں موجود تھے لیکن پورے کے پورے بھیجے پھٹے ہوئے تھے. تم اللہ کے عذاب سے بچ پاؤ گے؟ جب وہ پکڑ کرنے پر آئے تو پھر تم کہیں پر بھی جاؤ. السلام علیکم ناظرین, اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.